ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق اللہ گزشتہ اور اس سے بھی پیوستہ خطبہ میں دعا کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ عمل اور یہ ادا ہم سب کی ضرورت بھی ہے، اور دعا اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا ایک اہم اور بنیادی ذریعہ ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے اپنے پیارے بندوں اور اپنے محبوب بندوں کی یہ شان اور یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنی التجاؤں اور اپنی مناجاتوں کو پیش کرتے ہیں، اور یہ ان کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور اپنے پروردگار کے ساتھ اس دعا کے ذریعے مضبوط تعلق اور مضبوط رابطہ رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے خالق اور مالک کی رضاؤں اور اس کی خوشنودیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ مولا کریم احکم الحاکمین وحدہ لا شریک نے اپنے ایسے ہی بندوں کو نہ صرف کے پسند فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے ذکر جمیل کو اپنی مقدس کلام کا حصہ اور جز بنا دیا۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات کے وقت ان کے پہلو، ان کی کروٹیں بستروں اور پچھونوں سے الگ ہو جاتی ہیں، اور وہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ اپنے رب کو پکارتے
صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے منہ نہ موڑیں، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، ان لوگوں کو مت دھتکاریں کہ جو بے شک غریب ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، نادار ہے، لیکن وہ صبح اور شام، دن اور رات اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، اپنے پروردگار کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ مالک الملک کی رضا اور اس کی خوشنودیوں کے طلبگار، دن اور رات اس کے حضور دست بدعا رہتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں نے، جن کی پکاروں نے اور جن کی التجاؤں نے رنگ لایا، اور یہ لوگ اللہ احکم الحاکمین کے اتنے محبوب اور اتنے مقرب بن گئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس صفت کی وجہ سے کہ یہ ہر حال میں اللہ کو پکارنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ کے سامنے دعائیں کرنے والے ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے ان کی حمایت، ان کی طرفداری اور ان کی نصرت اپنے ذمہ لے۔ جناب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک یہودی عالم سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بات کرتے ہوئے کہنے لگا، ابو بکر تم کس اپنے رب کی بات کرتے ہو؟ تمہارا رب مفلس ہے، فقیر ہے، کلاش ہے، ہم تمہارے رب کو کیا جانے؟ وہ تو خود فقیر ہے، اور وہ خود کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ تعالی کو قرضہ دینے والا؟ تمہارا رب تو فقیر ہے، وہ خود قرضے مانگتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کی شان میں یہ گستاخی پسند نہ آئی اور آپ سے برداشت نہ ہو سکا، باوجود دھیمی طبیعت کے، نرم مزاج کے، آپ کے جوش ایمانی اور آپ کی غیرت ایمانی نے آپ کو اس دھیمے پن کے باوجود اتنا جوش دلایا کہ ابو بکر اس کے گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پہ زوردار تماچا مارتے ہیں کہ بدبخت، تو اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے بےہودہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اب وہ شخص ابو بکر کا تماچا کھا کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت دے کر آیا کہ جناب آپ کے ابو بکر نے مجھے بے گناہ مارا ہے، اور میں ابو بکر کے بارے میں شکایت دے کر آیا ہوں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس زیادتی کا میں بدلہ چاہتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو یاد فرمایا۔ ابو بکر حاضر ہوئے اور پوچھا، ابو بکر کیا تو نے اسے تھپڑ مارا؟ جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے ضرور مارا ہے، میں انکار نہیں کرتا، اور تھپڑ بھی ایسا مارا ہے کہ یہ مرتے دم تک یاد رکھے۔ ابو بکر تو نے زیادتی کی ہے۔ جناب ابو بکر عرض کرتے، آقا میں نے زیادتی نہیں کی، پہلے
حضرت پوچھتے ہیں ابو بکر اس نے کیا کہا؟ جناب نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس نے اپنی بات نہیں بتائی۔ حضرت نے فرمایا نہیں اپنی بات تو نہیں بتائی، صرف تیری شکایت لے کر آئے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں شکایت کرنے میں پیش ہوتے ہیں، لیکن خود کیا کرتے ہیں اس بارے میں وہ اپنی آنکھیں اپنے جرائم سے بند کر لیتے ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ فقیر ہے، نادار ہے، مفلس ہے۔ مجھ سے اپنے رب کی ذات کے بارے میں یہ گستاخی برداشت نہ ہو سکی اور میں نے اس کو مارا۔ حضرت نے فرمایا یہودی سے کیا بھائی تو نے یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے کلمات کہے؟ یہودی مکر گیا، کہنے لگا میں نے ایسی بات کہی، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ ابو بکر جھوٹ بولتا ہے، اگر یہ سچا ہے تو گواہ لائے، گواہ پیش کرے۔ ابو بکر اگر مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسے گستاخانہ کلمات کہے تو ابو بکر گواہ پیش کرے۔ اب ظاہر ہے موقع پر گواہ تو کوئی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا نبی اللہ ابو بکر کا گواہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں اللہ کو اپنا گواہ بناتا، اللہ میرا گواہ ہے۔ اللہ اکبر، رب العالمین کو گواہ بنایا اور ساتھ ہی دعا فرمائی کہ میرے اللہ میں نے تیری ذات کے لیے اس بدبخت کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، اے میرے اللہ اب میرا گواہ سوائے تیرے اور کوئی نہیں۔ اللہ اکرم الحاکمین نے فرمایا میرے پیارے ابو بکر فکر نہ کرو، گھبراؤ نہ، اگر تو نے میرے لیے ایسے کیا ہے تو میں بھی تیرے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکرم الحاکمین نے قرآن اتار دیا اور فرمایا میرے نبی ٹھیک ہے بظاہر ابو بکر کا کوئی گواہ نہیں، لیکن ابو بکر کا گواہ وہ رب ہے کہ جس کی گواہی پوری کائنات پر بھاری ہے۔ یقیناً اللہ نے اس ظالم کی اس بات کو سنا کہ جس نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء۔ اے میرے حبیب اللہ نے ان ظالموں کی بات کو سنا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے لیکن ہم نادار ہیں۔ میں گواہ ہوں، ابو بکر نے مجھے گواہ بنایا ہے، میں پیارے ابو بکر کا گواہ ہوں، یہ یہودی جھوٹا ہے، میرا صدیق سچا۔ اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گواہی سے اور شہادت سے سرفراز فرمایا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں انہیں مت حقیر جانیے، بے شک یہ مسافر ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کا بظاہر کوئی والی وارث نظر نہیں آتا، لیکن ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرے، اس لیے کہ یہ صبح شام اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو اپنے رب سے رابطہ رکھتا ہے، جو اپنے رب کو پکارتا ہے، جو اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالی خود اس کا پشت بنا ہوتا ہے، خود اللہ اس کا حامی ہوتا ہے، خود اللہ اس کا ناصر ہوتا ہے۔ اور یہی اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا انسان کو ہر حال میں اللہ کی کفایت اس بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ اس طرح تعلق قائم کرتا ہے، مشکل سے مشکل مرحلے میں، انتہائی پریشان کن حالات میں بھی
اللہ احکم الحاکمین ایسے بندوں کا حامی اور طرفدار ہوتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، حافظ ابن کثیر علیہ رحمت نے امام ابن عساکر کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو دمشق سے سلطان کی طرف ایک خچر لے کے کرائے پہ چلایا کرتا تھا، سواریاں اٹھاتا، بوجھ لوگوں کا مال و منال اٹھاتا، بار برداری کرتا اور اس محنت اور مشقت کے ساتھ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا کرتا۔ ایک دن یہ شخص اپنے مقررہ جگہ پہ کھڑا تھا کہ ایک مسافر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے، کرایہ طے کر لیا، خچر پہ سوار ہو گیا۔ جب آگے گئے تو آگے دو راستے تھے، مسافر کہنے لگا کہ اس راستے سے نہیں بلکہ اس راستے سے چلتے۔ وہ خچر والا کہنے لگا میرا روز کا آنا جانا ہے، راستہ یہی ہے، میں اس راستے کو نہیں جانتا۔ مسافر کہنے لگا تم نہیں جانتے لیکن میں نے کہاں جانا ہے، مجھے راستے کا پتا ہے، تم میری بات مانو، یہ راستہ بڑا قریبی راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، نزدیکی ہے، ہم جلدی پہنچ جائے، چلو آؤ اس راستے سے۔ وہ سیدھا سا آدمی تھا، اس کی باتوں میں آ کر اس راستے پہ چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک ویران مقام پر پہنچے اور وہ سوار نیچے اترا اور اس نے خنجر نکالا اور اس خچر والے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ وہ خچر والا جان بچا کے بھاگتا ہے، بالآخر اس نے پکڑ لیا اسے۔ وہ ڈاکو اور لٹیرا اس غریب خچر والے کو پکڑ کر کہتا ہے میں تجھے قتل کروں۔ وہ دعائیاں دیتا ہے، واسطے ڈالتا ہے کہ بھائی مجھے چھوڑ دے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، چلو ایسے کرو یہ میرا خچر لے لو، میرے پاس جتنا پیسہ ہے یہ لے لو، جو سامان ہے یہ لے لو۔ وہ ہنس کے کہنے لگا یہ تو سب کچھ میرا ہی ہے لیکن میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے خدا کے لیے معاف کر۔ نے کہا دیکھو یہ کاٹے ہوئے سر ہیں، انسانی جسموں کے اعضاء ہیں، میں نے جس کو بھی گھیر گھار کے یہاں پہ لایا ہے نا وہ زندہ بچ کے نہیں گیا، اور تو بھی زندہ بچ کر نہیں جائے۔ جب دیکھا کہ اب نجات کی، خلاصی کی، جان بچانے کی کوئی صورت باقی نہیں، اس نے کہا چلو پھر ایسے کرو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، صرف اتنی مہلت کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں اور اللہ تعالی سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، مرنا تو ہے ہی، چلو 2 رکعتیں نماز کیوں نہ پڑھ۔ اس راجم نے کہا چلو ٹھیک ہے، کہاں جاؤ گے لیکن جلدی کرو۔ مسافر کہتا ہے میں نے ہاتھ باندھے، اللہ اکبر، موت سر پر کھڑی نظر آ رہی، میرا ذہن معوف ہو گیا، کیا پڑھنا ہے نماز میں یہ بھول گیا، موت کے خوف کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے کوئی چیز مجھے یاد ہی نہیں آ رہی کہ ثنا پڑھوں، فاتحہ پڑھوں، قرآن پڑھوں، کیا پڑھوں۔ میں کانپ رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں اللہ کی کتاب کی یہ آیت کریمہ آ گئی کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بندو سوچو بھلا کون ہے بے قرار، مجبور اور لاچار بندے کی، پریشانی کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں، مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کون ہے اس لاچار اور مجبور اور بے بس کی مدد کرنے والا؟ اللہ، کیا اللہ کے
یا اللہ تو نے ہر کی نفی کر کے صرف اپنی ذات کا سہارا، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے اپنے مجبور اور لاچار بندوں کو اپنا راستہ دکھایا۔ اے اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پریشانیوں کی اور مصیبتوں کی حالت میں تمام کے تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تمام بھروسے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ مکے کے سکہ بند مشرک کہ جو ہر حال میں غیر خدا کو پکارتے اور جب تک شرک نہ کرے ان لوگوں کو اطمینان اور چین نصیب نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی جب کشتیوں میں سوار ہوتے، جب ان کی کشتیاں ڈولنے اور ڈوبنے لگتی تو اس وقت بھی دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے عقیدوں کو خالص کر کے اللہ کو پکارتے کہ اللہ اب تیرے سوا یہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ اکرمہ بھاگ کر گیا، ابو جہل کا بیٹا فتح مکہ کے موقع پر بھاگ نکلا مکے سے، کہنے لگا جہاں محمد فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا ہے نا، اب میں اس سرزمین پر نہیں رہوں گا، یہ میرے لیے ذلت ہے۔ بھاگ نکلا ننگے پاؤں، جا کر جدے کی بندرگاہ سے کشتی میں بیٹھ گئے، اور مشرک بھی تھے، کشتی چل پڑی، تھوڑی سی آگے گئی طوفان میں پھنس گئی، ڈولنے لگی۔ اب سب کہنے لگے اے کعبے کے رب ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہمیں بچا۔ اکرمہ کہتا اللہ کو پکارتے ہو، لات کو پکارو، منات کو دہائی دو، العزا اور حبل کو یاد کرو، ود اور سوا کے نام کے نعرے لگاؤ، انہیں بلاؤ، وہ تمہارے کام۔ سارے ہنس کے کہنے لگے اکرمہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہاں پر وہ کام آنے والے نہیں، یہاں پر تو صرف اور صرف کعبے کا رب ہی بچا سکتا۔ اکرمہ پوچھنے لگا وہ نہیں بچا سکتے؟ سب نے کہا نہیں بچا سکتے، اکیلا اللہ بچانے والا ہے۔ اکرمہ کے ذہن کی کایا پلٹی، کہنے لگا یہی بات تو وہ محمد کہتا ہے کہ جس سے ہم ساری زندگی لڑتے رہے، تم بھی وہی بات کہتے، وہ بھی یہی بات کہتا ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ سب نے کہا اکرمہ جھگڑے کی بات کچھ اور ہی ہے، ہم غلط ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں، خشکیوں میں بھی اللہ بچانے والا ہے اور تریوں میں بھی اللہ ہی بچانے والا ہے، جنگلوں میں بھی اللہ حفاظت کرنے والا اور دریاؤں اور سمندروں میں بھی اللہ ہی حفاظت فرمانے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے سکہ بند مشرک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو خالص کر کے اللہ کو پکارتے کہ اللہ اب تیرے سوا کوئی کام آنے والا نہیں۔ یہ بھی خالص اللہ کو پکارا کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ اب قیام ہے تو یہی آئے، رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم بولی ہوئی، جان کی فکر پڑی ہوئی، اور یہی آیت پڑھ کر یاد دلا رہا اللہ تیرا وعدہ تھا، اب میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، لاچار غریب آدمی ہوں، اس رازن کے جال میں پھنس گیا ہوں، اللہ بھی یہاں کوئی نہیں بچا سکتا تیرے سے۔ قیام میں بھی کہتا من یجیب المضطر اذا دعا، رکوع میں بھی کہتا من یجیب المضطر اذا دعا، قومے میں بھی کہتا من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، سجدے میں بھی پڑھتا جاتا، روتا جاتا، پڑھتا جاتا۔
پار کر دیتا ہے. وہ ڈاکو گر پڑتا ہے، تڑپنے لگ جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ گیا، مر گیا، راہزن برباد ہو گیا. اب یہ 9 وارد مسافر واپس پلٹنے لگا. وہ بندہ اس کے قدموں سے لپٹ گیا، کہنے لگا یار تو بتا ہے کون، یہاں کیسے آیا، کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کیا پوچھتا ہے، جس رب کو تم نے پکارا مجھے اس نے بھیجا ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ فلاں جنگل میں ایک مجبور اور لاچار اور بے بس بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اور جاؤ جا کر اسے نجات دے. اس رب نے مجھے مامور کیا، میں اس کے حکم سے آیا. اللہ کی ذات کو جب بندہ اس انداز سے بے بسی اور بے کسی کی حالت میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اپنے ان بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے. جس طرح میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا نا کہ دعا کرو تو اس کی قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو. یہ نہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہو، دماغ کہیں اور ہو، فکر اور نقطۂ نظر یہ ہو پتہ نہیں اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا، پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ڈاما ڈول اور گو مگو ذہن کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ مانگی ہوئی دعا بے معنی اور بے وقت ہو جاتی ہے. ہاں جب بندے کو یقین ہو کہ میں آجزی اور درماندگی کے ساتھ اپنے سچے اور وعدوں کو پورا کرنے والے قوت اور غلبے والے پروردگار کے حضور دعا کر رہا ہوں، وہ یقیناً اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے. تو ایسے بندے کی دعا کبھی رد نہیں. صحیح بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو کہ کئی ایک پہلوؤں سے نہایت نصیحت آموز ہے. عقیدہ اور عمل کے کئی ایک پہلوؤں کی اصلاح ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے، وہ جا رہے تھے سفر میں. اچانک موسم کا مزاج بدلا، آندھی طوفان، بادل چھائے اور بارش برسنے لگی. انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے قریبی ایک غار کو دیکھا اور وہاں گھس گئے کہ چلو ہم یہاں اس غار میں ٹھہرتے ہیں. موسم ٹھیک ہوگا تو ہم یہاں سے نکل کر اپنا سفر شروع کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ غار میں گھسے، اللہ کے حکم سے آندھی طوفان بارش بڑی تیز تھی. پہاڑ کے اوپر سے بڑا پتھر اور چٹان گرا اور لڑکتا ہوا اس غار کے منہ کے ساتھ آ کر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں نے مل کر زور لگایا لیکن بہت بڑی چٹان جو اپنی جگہ سے سرکنا تو درکنار ہلنے تک کا نام نہیں لیتی، بے بس ہو گئے. نہ ہوا آتی، نہ روشنی، نہ باہر ان کی آواز جا سکتی. اب ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ یہ غار اب ہماری قبر بنی، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اب یہاں سے نجات کی کوئی صورت نہیں، یہیں پر ہم بھوکے پیاسے بے یار و مددگار بلا کر مر جائیں گے اور یہی غار کے اندر ہی ہم گلتے سڑتے رہیں گے. ہر طرف سے سوچ سوچ کے مایوس ہو گئے. ایک دن میں سے کہنے لگا یار اب اور تو
کسی کو نہیں سنا سکتے، اللہ کو تو سنا سکتے ہیں، اللہ کو تو سنا سکتے ہیں۔ ایسے کرو، یاد کرو، زندگی میں اگر تم نے کبھی کوئی نیکی کی ہے نا، کبھی کوئی نیک کام کیا، یاد کرو، تو اس نیک کام کو یاد کر کے اللہ کے حضور دعا کرو کہ اے اللہ، ہم یہاں پر پھنسے ہوئے بے بس مسافر ہیں، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اے اللہ، ہم نے تیری رضا کے لیے فلاں کام کیا، اگر وہ تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہے تو اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نجات۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انسان نیک اعمال کر کے بھول جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ نیک اعمال اس کے اور آفات و مصائب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ و خیرات کیا کرو۔ فرمایا صدقے کے اور جہاں بہت سارے فائدے ہیں، یہ صدقہ ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے بچاتا ہے، اللہ اس کو آڑ بنا دیتے ہیں۔ تو نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ بندہ نیکی کرے، اللہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتے اور آخرت میں تو لازماً عطا فرمائے۔ اب ایک بندہ، ان تینوں نے اتفاق کیا، ایک بندہ ان میں سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، تو خوب جانتا ہے، اور تو مجھے کوئی اچھی بری بات یاد ہے نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ ایک کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ وہ کیا؟ اے اللہ، میرے بیوی بچے بھی تھے اور میرے بوڑھے والدین بھی تھے، میں بکریوں کا چرواہا تھا، صبح اپنی بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلا جاتا، دن بھر بکریاں چراتا، شام کو جب واپس آتا جانوروں کا دودھ نکالتا۔ اے اللہ، میں سب سے پہلے وہ دودھ اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا، ماں باپ پی چکتے، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا۔ ماں باپ کا مقام، ماں باپ کے حق کی اولیت، بیوی کا بھی حق ہے، اس کا بھی مقام ہے، بچوں کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی ایک مقام ہے، لیکن ماں باپ کے حقوق تمام حقوق پر حاوی اور بالادست۔ والدین کے حقوق کو اولیت حاصل ہے، ساری دنیا کے بندوں کے حقوق ایک طرف، والدین کے حقوق ایک طرف ہو، پھر بھی والدین کے حقوق کا پلڑا بھاری ہے۔ اللہ نے ماں باپ کا جو مقام بنایا، ہما جنتک و نارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی۔ والدین کی دعا، رضا، خوشنودی، یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے۔ ماں باپ کی ناراضگی، ماں باپ کی بد دعا، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے۔ لیکن صرف ایک بات یاد رکھیں، والدین کے حقوق اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حق ان سے بھی بڑا ہے۔ اگر والدین بے دینی کا حکم دے، شرک اور کفر اور بدعات کی طرف بلائے، جیسے آج کل بعض نوجوانوں کے لیے مسئلہ ہے، اللہ ان کو دین کی سمجھ دیتا،
ماں باپ کہتے لو تم ابھی سے بابے بن گئے، ابھی سے داڑھی رکھ لی۔ ایک بندہ شکوہ لے کر آیا، جی کہتا ہے جی میرا بیٹا کام کچھ نہیں کرتا، جب دیکھو مسجد کی طرف گھسا رہتا ہے، زور پڑھ کے آتا ہے کہتا ہے جی اثر کا وقت ہو گیا، اثر پڑھ کے آیا کہنے لگا جی مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب پڑھ کے آیا کہنے لگا جی عشاء کا وقت ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں دکان پہ مر، یہاں کام کر، وہ کہتا ہے نہیں میں نماز پڑھ۔ میں نے کہا تجھے بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے تجھے کہ تیرا بیٹا نمازی ہو گیا، خوش تھا اس بات پر کہ تیرا بیٹا کہیں ہیروئن کے کش لگاتا ہوتا پھر تو خوش تھا، شرابیوں کے ساتھ جاتا پھر تو خوش تھا، زانیوں کے ساتھ جاتا پھر تو خوش تھا، سینما ہاؤس میں جاتا پھر تو خوش تھا، کہیں ڈاکہ ڈال کے آتا پھر تو خوش تھا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر اللہ نے تمہارے بچوں کو جوانی کی حالت میں دین کی سمجھ دی، نمازی بنایا، وہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، دیندار ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک نوجوان غالباً یہاں بیٹھا ہی ہوگا، بیٹھا میرے ساتھ، وہ کہنے لگا کہ میرا باپ کہتا ہے تو وہابی ہو گیا، بعد آ جا۔ بیٹے نے کہا ابا جی میں بعد نہیں جاؤں، کہنے لگا بعد آ جا، کہنے لگا نہیں جی میں تو بس اب جاؤں ٹھیک۔ اب باپ کہتا ہے بعد آ جا نہیں تو میں ریل گاڑی کے نیچے آ کے مر جاؤں گا اور تیرے متھے لگ جائے۔ یعنی یہ سوچ، لیکن نوجوانوں پکے رہو، یہی بات ابو ہریرہ کی ماں نے کہی تھی، یہی بات صاحب کے باپ نے کہی تھی، ان مرحلوں سے صحابہ کو بھی گزرنا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا والدین کو کہ ہم آپ کے خدمتگار ضرور ہیں لیکن دین محمد کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لاکھوں مائیں ہو، ہزاروں باپ ہو، اللہ کی توحید پر قربان، محمد کی نبوت پر قربان۔ میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں، نوجوان بھائیوں اپنے والدین کی دلجوئی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کی دلجوئی کرو ہر طریقے کے ساتھ، لیکن جہاں دین کی بات آئے اگر وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں پھر ماں باپ کو چھوڑ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے کھاؤ، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں ماں باپ کیا ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، کیونکہ اللہ نے جہاں حکم دیا والدین کی خدمت کا وہاں پہلے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اور اس کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک۔ نادانوں تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس گئے گزرے دور میں اللہ نے ہماری اولاد کو دین عطا فرمایا، دین کی سمجھ عطا فرمایا۔ بعض مولوی برگلاتے ہیں، کہتے ہو تمہارا بیٹا وہابی ہو گیا، وہاں نماز پڑھنے جاتا ہے، یہاں ہمارے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسے بچے بھی ہیں جو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی آپ نے یہاں بھی کبھی نہیں پڑھی، میں تو پھر وہاں جا کے پڑھ لیتا۔ یعنی سکے بند بے نماز بوڑھے بات ہے، سفید داڑیاں ہر روز داڑھی دوسرا پھرواتے ہیں، خود عاشق رسول ہے اور بیٹا نمازی ہے، داڑھی رکھ لی تو وہ وہابی بن گیا۔ نوجوانوں یہ سیدنا ابو ہریرہ کا راستہ ہے، یہ حضرت سعد کا راستہ ہے، یہ صحابہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے کہ والدین ان کا راستہ روکتے تھے لیکن وہ اللہ کی توحید پر پکے ہوتے جاتے۔ نبی وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال سے اور تمہارے آل و عیال سے بھی الگ کر۔
ہر حال میں اپنے ماں باپ کی جو کے ساتھ خدمت گزاری۔ یہ بندہ کہتا ہے اللہ میں دودھ نکالتا پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا اور بعد میں اپنے، پتہ نہیں کب کا واقعہ ہے، جیسے آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک بیان کرتے، یہ اس دور سے بھی پہلے کا واقعہ، لیکن اس دور میں بھی اس بندے کو یہ سمجھ کہ بیوی بچوں کے حقوق کے مقابلے میں والدین کا حق فائق۔ پہلے دودھ کس کو پلاتا؟ والدین کو، پھر بچوں۔ اور آج کئی ہے باہر سے کوئی چیز لے کر آئے، لفافے میں ہوتی ہے لیکن کپڑے میں چھپا لی اور ایسے پیچھے ہاتھ رکھ لیا، نظر بچاتے ہوئے والدین سے سیدھی بیوی کے کمرے میں پہنچتے۔ ہے نا بھی بات؟ کس سے چھپاتے؟ اس ماں سے کہ جس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے زحمتیں اٹھا کر کے رکھا تھا، اس ماں سے کہ جس نے 2 سال تک اپنا خون جگر پلا کر تمہیں پروان چڑھایا، آج ان والدین سے نظریں چراتے ہو اور ان کے پاؤں بھی دھو کر پیو تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم پڑھے لکھے لوگوں سے تو وہ صدیوں پہلے کا گوار جنگلی بکریاں چرانے والا چرواہ ہی بہتر۔ اللہ میرا معمول تھا میں پہلے والدین کو دودھ پیش کرتا اور اس کے بعد میں اپنی بیوی بچوں کی طرف جاتا۔ اللہ ایک دن اس طرح ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے کہیں بہت دور نکل گیا، واپس آیا، دیر ہو گئی اور اتنی دیر ہو گئی کہ میرے ماں باپ میرا انتظار کر کر کے سو چکے تھے، لیکن میرے بچے جاگ رہے تھے، میری بیوی جاگ رہی تھی، انتظار تھا کہ دودھ ملے گا۔ میں نے دودھ نکالا، بیوی بچے کہنے لگے ماں باپ تو سو گئے اب ہمیں دے دو۔ کہنے لگا نہیں، میرا معمول یہ ہے کہ میں پہلے والدین کی خدمت کرتا اور بعد میں تمہیں تمہارا حق دیتا۔ اب دودھ کا پیالہ بھرا، والدین کی طرف گیا پیش کرنے کے لیے، لیکن وہ سوئے ہوئے۔ اب ان کو جگانا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں جگاؤں گا نہیں، ممکن ہے یہ تھکے ہارے انتظار کر کر کے کب سوئے ہیں، اب اگر ان کو بیدار کروں گا تو ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ بھوک کا بھی خیال تھا، آرام کا بھی خیال تھا، کھڑا رہا، بیوی بچے چیختے چلاتے رہے ہمیں ہم نکال دیں گے، پہلے ماں باپ کھڑا رہا۔ میرے اللہ رات بیت گئی، رات کا پچھلا حصہ سحری کے وقت ماں باپ کی آنکھ کھلی، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کا خیال صرف تیری رضا کے لیے رکھا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، تجھے پسند ہے تو یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہاں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پاک نبی نے فرمایا اس کی دعا مانگنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو سرکا دیا اور تھوڑا سا وہ چٹان راستے سے ہٹی، لیکن اس قدر ہٹی کہ ان میں سے کوئی وہاں سے باہر نہیں آ سکتا، تھوڑا سا اسے۔ اب دوسرے کو کہا بھائی تم دعا کرو، ہے کوئی عمل دے یاد کر، وہ یاد کرنے لگا، کہنے لگا اللہ اور تو کوئی عمل یاد نہیں۔ ایک بار ایسے ہوا میں بہک گیا، ایک خوبصورت لڑکی پر فرشتہ ہو گیا، میں نے اسے دامے گناہ میں پھنسانا چاہا، بچتی رہی، میری ترغیب و تحریص اور لالچ کے جال میں دلا کے وہ پھنس گئی۔ میں نے اس سے معاوضہ طے کر لیا، میں گناہ کے ارتکاب کے لیے تیار تھا اور کوئی چیز اب میرے راستے میں رکاوٹ نہ تھی۔ وہ بے بسی کا مجسمہ بنے ہوئے صرف اتنا کہتی ہے
دے، اللہ سے ڈر جا۔ اللہ جب تیرا نام لیا، تیرا خوف دلایا تو میرے اللہ بس اس کی بات میرے دل میں اتر گئی اور میں تجھ سے ڈر گیا اور گناہ سے باز آ گیا۔ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ پہ قدرت کے باوجود میں نے گناہ کو ترک کر دیا، اور یہی ہے تقویٰ اصل۔ ہاتھ نہ پہنچے تو آدمی کہے میں بڑا نیک، یہ کوئی نہیں۔ لطف تو یہ ہے گناہ کے راستے بھی آسان ہو، کوئی چیز راستے میں حائل نہ ہو، بندہ جو چاہے کرے، لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات پر اللہ کے خوف کو غالب کر دے تو یہ آدمی ہے کامیاب۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ آدمی کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ یا اللہ چاہتا تو بدکاری کر سکتا تھا، لیکن تیرا نام آیا ڈر گیا، بدکاری سے باز آیا۔ رب العالمین تجھ سے ڈر کر میں نے اپنے برے خیالات و ارادوں کو ترک کر دیا اور اپنی اصلاح کر دی۔ اللہ اگر یہ عمل قبول ہے تو مولا کریم میری دعا کو قبول فرما۔ نبی یہ پاک فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا اور سرک دیا، اور سرک۔ اب تیسرے سے کہا کہ بھائی اب تیری باری ہے، اب تم دعا کرو۔ تیسرے نے عرض کی کہ میرے اللہ میں بڑا گناہ گار خطا کار بندہ ہوں، کہا میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اگر تجھے پسند ہے تو تو رحم فرما دے۔ میرے پاس ایک نوکر تھا، ملازم تھا، ایک غریب آدمی کام کرتا، میں اسے معاوضہ دیتا۔ ایک دن معاوضے پر تکرار ہو گئی اور وہ ناراض ہو کر اپنی مزدوری اجرت اور معاوضہ لیے بغیر چلا گیا، ناراض ہو گیا، چلا گیا۔ اللہ میں نے اس کی مزدوری جو تھوڑی سی تھی نا، اس کی امانت کے طور پہ واپس رکھی اپنے پاس، اور اس کی امانت کے ساتھ میں کام کاج اور کاروبار وغیرہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس غریب آدمی کا مال بڑھتا گیا۔ تھوڑا سا اس کا مال تھا، یوں سمجھے کہ 20 روپے، ایک مثال ہے، میں نے 20 روپے کام میں لگائے، 2 روپے نفع ہو گیا، 22 بن گئے، 22 سے کام کیا 3 نفع ہوا، 25 بن گئے۔ الغرض علی ھذا القیاس، میں اس کی محنت، اس کی اجرت اور اس کی مزدوری سے اسی کے نام پر کام کاج کرتا رہا، یہاں تک کہ مال بڑھتا گیا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ واپس آیا، کہنے لگا یار میں بڑا تنگ ہوں، تجھے یاد ہے میں تیری مزدوری تیرے پاس چھوڑ کے گیا تھا۔ ہم ہوتے تو کہتے ہو کون سی مزدوری، جا اپنا راستہ۔ اللہ اکبر، خوف خدا کس چیز کا نام ہے؟ ہم حقوق کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن کہاں حقوق کی ادائیگی اور کہاں ہمارا طرز عمل۔ بات لمبی نہ ہو جائے، لیکن اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا کہ اپنی قوت، طاقت اور اثر رسوخ کو استعمال کر کے کمزوروں کے حق کھا جانے والوں، ٹھیک ہے یہ تمہاری قوت اور طاقت اس کمزور پر حاوی ہے، لیکن یاد رکھ لو ایک دن احکم الحاکمین کی عدالت میں بھی حاضری ہوگی، وہاں بھی پیشی ہوگی، اور اللہ طاقتوروں کو اپنی قوت کے زور پہ مجبور کرے گا کہ اب لو وقت ہے دو ان کا حق کہ جن کا حق تم نے دنیا میں طلب کیا۔ ایک بارش زمین کسی کی غصب کرنے والا، ایک بارش، اللہ 60 زمینوں کے برابر اسے ایک بارش کو بڑھا کر کہیں گے اس کے سر پہ لا دو۔ یہ بڑا حریص تھا دنیا کا، اس نے غریب پڑوسی کو معاف نہیں کیا، اس نے یتیم کو معاف نہیں کیا، اس نے کمزور کو معاف نہیں کیا، اس نے مزدور کو معاف نہیں کیا، لیکن وہ بندہ اس مزدور کی محنت اور اجرت سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو کام میں لگاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ وہ آگے ایک دن کہنے لگا دو، ہاں بھائی کیا ہے تیرا؟
نے کہا کہ یہ مکان تیرا، یہ دکان تیری، یہ جانور تیرے، یہ کھیت تیرے، یہ فلاں فلاں چیز یہ لے۔ وہ غریب آدمی ہنس کے کہتا ہے یار مذاق کیوں کرتے ہو، مجھے میری مزدوری دو۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے یہ تیرا ہی ہے، میرا نہیں۔ وہ تھوڑے سے پیسے جو تو اپنی مزدوری اور اجرت کے چھوڑ کے گیا تھا، اتنا عرصہ گزرا ہے، میں نے اسے کام کاج میں لگا دیا تھا، اللہ نے برکت دی اور آج یہ بڑھ گیا۔ یہ تیرے راس المال کی بڑی ہوئی چیز، اس تجارت میں اللہ نے برکت ڈالی، راس المال تیرا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے، لے جا۔ غریب بندہ اچانک اتنی دولت ملی، خوش ہو گیا۔ یا رب العالمین، وہ کمزور تھا، غریب تھا، اگر میں چاہتا تو اس کا حق مار لیتا، لیکن میں نے تجھ سے ڈر کر نہ صرف اس کے مال کی حفاظت کی بلکہ اس کے مال کو تیری رضا کے لیے میں نے کاروبار میں لگایا اور اس کے اندر اللہ تجھے برکت دی۔ یا اللہ میں نے اس غریب کو وہ سب کچھ دیا، وہ خوش ہو گیا۔ اے اللہ یہ اگر عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مولا کریم ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چٹان ہٹ گئی، راستہ صاف ہو گیا اور تینوں کو اللہ نے ان کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے اپنی رحمت سے نجات عطا فرما۔ اللہ سے رابطہ رکھو، نیکی کرتے رہو، بلائی خیر اور احسان اس کو کبھی ترک نہ کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ملحوظ رکھو۔ اللہ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آج ہم کیوں بھٹکے ہوئے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں ذلیل ہیں، کیوں خوار ہیں، کیوں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور کہیں کوئی کنارہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا؟ وجہ یہ ہے ہماری نیتوں میں فتور آ گیا، ہمارے اعمال برباد اور باطل اور غلط ہو چکے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ایک طرف اور ہم نے اللہ سے تعلق توڑ لیا۔ ہم دنیا کی ہرس اور ہوس کے بندے بن کر اللہ کو بھول چکے ہیں۔ جس قوم کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کروں گا کہ اللہ کو یاد کریں، صبح شام دن رات ہر حال کے اندر اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ یہ دعا ہی ہے کہ جو مومن کا ہتھیار ہے، اور دیکھا آپ نے کن کن مقامات پر اس ہتھیار نے ان مجبوروں اور کمزوروں کو نجات اور خلاصی کے راستے دکھائے۔ یہ دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو عافیت، کامیابی اور نجات عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس دعا کو یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر حال میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھے، سوتے جاگتے اگر مشرک غیر خدا کو پکارتا ہے تو آپ اپنے رب کو پکاریے۔ وہ علی مشکل کشا کہتا ہے، وہ غوث اعظم دستگیر کہتا ہے، تو آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے یا حی یا قیوم حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ملک الملوک، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم۔ اگر وہ غیروں کو پکارتے ہیں تو آپ کی زبان پر اسماء حسنی ہونے چاہیے، اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر اور کبریائی ہونی چاہیے۔ آپ دنیا والوں کو بتائیں کہ ہم مخلوق کو مخلوق سمجھتے ہیں، خالق کو خالق سمجھتے ہیں۔ نادانوں، مخلوق پکارے جانے کے لائق نہیں، خالق پکارے جانے کے لائق ہے۔ یہ سارے اس اللہ کو پکارتے تھے جن کو تم پکارتے ہو، لہذا آؤ ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل کر اس اللہ کو پکاریں۔ یہ ہے دعا، اور اس دعا کا اللہ کے ساتھ بندے کا بڑا مضبوط، بڑا گہرا، بڑا مستحکم تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اس دعا کو حرز جان بنا لے، معمول زندگی بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله
بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ دعا کے سلسلے میں گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آداب دعا، قبولیت دعا کی شرائط اور اسی طرح اوقات قبولیت اور جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہ تمام ضروری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ چل کر ان کا تذکرہ بتدریج اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔ تاہم یہ بات میں اس لیے زور دے کر کہتا ہوں کہ آج ہمارے مصائب کا، ہماری پریشانیوں کا، ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشکلوں کا اگر ان سے نجات اور چھٹکارے کا اگر کوئی حل اور راستہ ہے تو وہ یہ کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اپنے رب کو یاد کریں، پکاریں تو یاد رکھیں جب آپ رب کو یاد کریں گے رب آپ کو یاد کرے گا۔ اگر آپ رب کو فرش پر یاد کریں گے تو اللہ آپ کو عرش پر یاد کرے گا۔ اگر آپ اللہ کو ایک بار یاد کریں گے اللہ کئی بار جواب دے گا۔ اگر آپ انسانوں میں اپنے رب کو یاد کریں گے اللہ فرشتوں میں آپ کو یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس دور ابتلا میں دعا ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اس اہم چیز کو ہم مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے، لہذا بالخصوص تنہائی کے اوقات میں، خلوت کے اوقات میں، رات کی تاریکیوں میں کچھ وقت، چند لمحے، چند منٹ نکال کر اپنے آپ کو دنیاوی تفکرات سے آزاد کر کے آخرت کے تفکرات کی طرف اپنے دل و دماغ کو متوجہ کر کے اللہ کی بارگاہ، قیامت، حشر، پورے صراط، جہنم، ہدیری قبر، یہ بھی فکر والی چیزیں ہیں نا۔ پیسہ، سونا، چاندی، دنیا کا مال و منالی فکر تو نہیں، یہ بھی تفکرات اور زیادہ فکر والی۔ ذرا اس تفکر کی طرف بھی اپنے ذہن کو مبذول کریں اور اللہ تعالیٰ سے دامن پھیلا کر یدعون ربهم خوفا وطمعا، ان الفاظ پر غور کریں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ڈرتے ہوئے، اس کے عذابوں سے اور پکڑ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ بھی اس کی رحمت کے امیدوار بن کر اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنی جھولی پھیلائیں گے، اس سے مانگیں گے تو یقیناً وہ آپ سے راضی ہوگا، آپ پر رحمتیں فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں آخرت تو ضرور انشاءاللہ ایسے سعادت مند بندوں کی سدھر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ دنیا عاقبت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے رخ کو اپنے مالک کی طرح متوجہ کر دو، اپنی جھولی پھیلا کر اس احکم الحاکمین جو ساری کائنات کو دینے والا ہے اس کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دو۔ اور اگر خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑے نا تو یہ آنسو نارے جہنم کو بجھا کر ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قربت، اپنی رضا، اپنی محبت نصیب فرمائے اور اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنی ذات کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں، برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ پہلے عرض کیا گزشتہ جمعے بھی انشاءاللہ 13 نومبر محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين